اچھا جی، پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹارز کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ہاں جی، اس میں آج جس شخصیت کا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جی جی، ان کا اتنے سے ٹائم میں ذکر ہو نہیں سکتا۔ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی ہیں اور بڑا وسیع ان کا کام ہے اور ان کی شخصیت کے بہت سے رنگ ہیں۔ یہ ایک سیگمنٹ میں 8 منٹ کے بڑا مشکل ہے ان کے متعلق بتانا، مگر چلیں کچھ تو ذکر کریں نا۔ وہ ہے میڈم نور جہان صاحب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، گائے گی دنیا گیت میرے، کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، بڑا تڑا چھوٹے ٹولر کا پنڈ ہے۔ بہت بڑی خاتون ہوئی ہیں، بہت بڑی سٹار ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے، 21 ستمبر 1926 کے دن یہ عظیم صوفی شاعر بلے شاہ کی ترتیب میں پیدا ہوئی، قصور میں پیدا ہوئی، اور ان کے جو فیملی ہے ان کا موسیقی سے آلریڈی تعلق تھا۔ جی 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 جی، مدد علی ان کے والد صاحب کا نام تھا اور فتح بیگم والدہ صاحبہ کا نام، اچھا، اور ان کا نام جو تھا پیدائش کے بعد رکھا گیا وہ اللہ وسائی تھا۔ جی جی جی، کیا پتا تھا ان کو اس وقت کہ یہ بچی اللہ وسائی جو ہے، یہ اللہ نے ہمارے گھر میں رحمت وسا دی ہے۔ ہاں ایسا نام کیا، ایسا نام کیا کہ ہند سندھ میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ بے شک، ہاں جی، لتا منگیشکر جو انڈیا کی بہت بڑی سنگر ہیں، وہ جو کہتی ہیں کہ میں نور جہان صاحبہ کو سن کے سیکھتی ہوں، واہ واہ، اور پھر اس صدی کے تان سین سلامت علی خان صاحب کے منہ سے میں نے خود سنا ہوا ہے، جی انہوں نے فرمایا تھا خان صاحب نے کہ ایسی پلے بیک سنگر پوری دنیا میں اور کوئی نہیں آئی۔ واہ واہ، بہت بڑی پلے بیک سنگر ہوئی ہے۔ اور پھر غزل بھی، سلامت صاحب کہتے ہیں کہ غزل بھی جیسی نور جہان صاحبہ نے گائی ہے کسی اور نے نہیں گائی۔ میں نے بڑے بڑے جو استاد کا درجہ رکھنے والے جو شعراء تھے ان کے منہ سے یہ سنا ہوا ہے کہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری فلاں غزل جو ہے وہ نور جہاں نے گائی ہوئی ہے۔ جی 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 جی، فیض صاحب کی جو غزلیں صاحب گائیں جیسے ان کے متعلق جب فیض صاحب سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے وہ اب میری نہیں، وہ نور جہاں کی غزل۔ 9 سال کی عمر میں صرف یہ گانا شروع کیا۔ جی جی، ابتدائی تعلیم جو ہے وہ استاد غلام محمد صاحب سے لی، واہ، جی، اور پھر ایسا گایا ہے، 71 سال گایا ہے، واہ 71 ایئرس۔ ہو صرف 9 سال کی عمر میں پنجابی کے عظیم موسیقار بابا جی اے چشتی، جی، ان کے ترتیب دیے ہوئے چند گیت اور غزلیں گا کے نا جی جی، سٹیج کے اوپر واہ، بے حد مقبولیت حاصل کر کیا چھوٹی سی بچی نہیں، واہ جی واہ، بیبی نور جہان اس وقت ان کا نام رکھا گیا، ارے واہ بیبی واہ، نور جہان۔ واہ واہ، اور یہ جو سٹیج پہ ہی ان کی مقبولیت شروع ہوئی، یہ مقبولیت ان کو پھر کلکتے لے گئی، جی، اچھا، جہاں انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کے 1935 میں ایک فلم بنی تھی پنجابی، پنڈ دی کڑی، اس میں بیبی نور جہان کے نام سے اداکاری اور گلوکاری کی۔ اچھا، دیکھو ذرا یار، اللہ تعالیٰ نے وہ میڈم کے اوپر کیا کرم کیا ہوا تھا، کتنی رحمت تھی، کتنی عزت بخشی کہ صرف 9 سال کی عمر ہاں جی، اتنی مقبول ہو گئیں، اتنی مقبول ہو گئیں کہ بڑے بڑے سنگر اس طرح کے نام نہیں ہوتے بیچاروں کے۔ عزیزی 9 سال عمر کیا ہوتی ہے؟ یہ پھیلا اپنا 9 سال تک بولا ہی نہیں۔ وہ تو بیچارہ خیر اب بھی تم سے اک کے نہیں بولتا۔ اچھا جی، اللہ وسائی کو نور جہان کا نام دیا تھا مختار بیگم، اچھا، وہ خود بھی گلوکارہ اور اداکارہ تھی، اور یہ فریدہ خانم صاحبہ کی بہن۔ اچھا، جو بیبی نور جہان کا پہلا گانا زبان زد عام ہوا نا جی، وہ 1939 میں بننے والی فلم گل بکولی کا تھا، چالا ٹول جوانیاں مانے، اس کی موسیقی ترتیب دی تھی ماسٹر غلام حیدر صاحب۔ ارے واہ، ماسٹر غلام حیدر صاحب کو بھی وہ اپنا استاد کہتے تھے۔ اچھا، ماسٹر غلام حیدر صاحب بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں اور بڑے اچھے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے ایک بیٹے جنرل سلیم حیدر جرنیل ہوئے ہیں فوج میں، جی جی، اور وہ جنرل سلیم حیدر بھی موسیقی کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ اچھا کو پھر 15-16 سال کی عمر میں 1942 میں لاہور ہی میں بننے والی اردو فلم خاندان کو نور جہان صاحبہ کی پہلی بطور ہیروئن فلم کہا جاتا ہے۔ جی، اس فلم میں جو بھارتی ولن اداکار پران ان کے ساتھ ہیرو تھے، اچھا، جو پران بڑے مشہور ولن ہوئے ہیں وہ ہاں ان کے جی، ساتھ ہیرو تھے فلم خاندان میں۔ اس فلم کے ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی تھے۔ فلم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ شوکت حسین رضوی جن سے انہوں نے
بعد میں شادی بھی کر لی تھی۔ اس فلم کے بعد پھر سب سے بڑے فلمی مرکز بمبئی کے فلم سازوں نے نور جہاں کو کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر بے شمار فلمیں، ایک انمول گھڑی زینت اور جگنو، اس میں یہ دلیپ کمار کے ساتھ ہیروئن آئی، اور جگنو جو ہے نا جی یہ متحدہ ہندوستان جو ہے اس میں نور جہان کی آخری بڑی فلم تھی، جس میں نور جہان صاحبہ نے پہلی اور آخری بار محمد رفیع صاحب کے ساتھ دو گانا بھی گایا تھا۔ 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں، اس میں لتا منگیشکر نے بطور اداکارہ نور جہان صاحبہ کے ساتھ کام کیا تھا۔ جی ہاں، لتا منگیشکر بھی بطور اداکارہ آئی تھی۔ اچھا، پھر 1942 میں شوکت حسین رضوی صاحب نے اور میڈم نے شادی کر لی۔ جی پھر پاکستان جب بن گیا، جب تقسیم ہو گئی، ہاں جی ہاں جی، تو میڈم پھر شوکت حسین رضوی صاحب کے ساتھ لاہور آ گئی۔ حالانکہ جو ہندوستان میں ان کا جو وقت تھا نا جی، جتنے سال انہوں نے گزارے، ہاں جی، اس میں انہوں نے بڑا عروج پا لیا تھا، بے پناہ عروج پا لیا تھا۔ دلیپ کمار کے ساتھ ہیروئن آ گئی، گانے سپر ہٹ ہو گئے، ہر چیز چھوڑ کے یہاں پاکستان آ گئی۔ جی پاکستان میں آتے ہی میڈم نور جہان نے اپنی ہدایت کاری میں فلم 94 بنائی، ہدایت کاری بھی کی ہوئی ہے، کیا کہنے، سپر ہٹ گانا تھا اس فلم کا، منڈیا سے آل کوٹیا۔ بعد میڈم نور جہان بطور گلوکارہ اور اداکارہ پاکستان میں بھی سپر ہٹ ہو گئی۔ 94 فلم کے بعد پھر ایک لائن ہے، دوپٹہ، گلنار، لختے جگر، پاٹے خان، چھو منتر، نیند، نوراں۔ پھر 1961 میں بطور اداکارہ نور جہان کی آخری فلم غالب۔ جی اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے پھر اداکاری چھوڑ دی، جی جی، پھر بطور گلوکارہ Singer۔ پوری دنیا میں چھا گئی، چونکہ توجہ ایک طرف ہو گئی ہاں نا، جی ہاں جی، اور موسیقی سے ویسے بھی جتنا ان کو پیار تھا وہ اداکاری سے اتنا پیار نہیں تھا۔ ہاں وہ پھر انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا موسیقی کو بنا لیا۔ واہ، حالانکہ میڈم کا جتنا دور ہے نا جی، اس میں ان کا مقابلہ بڑا سخت رہا ہے۔ جی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ میڈم اکیلی، نہ 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 نہ، بہت سخت مقابلہ، زبیدہ خانم، نسیم بیگم، مالا بیگم، رونا لیلا، مطلب بے شمار، پھر ناہید اختر صاحبہ آ گئی، مہناز، سریا خانم، افشاں، بے پناہ آوازیں تھیں، بڑی بڑی اچھی آوازیں۔ جی جی مگر میڈم نور جہاں کا جو مقام تھا اور جو انہوں نے عروج پایا ہے، جی، اس کو کوئی نہیں چھو سکا۔ اور میڈم نور جہان پارٹیشن کے بعد جب پہلی دفعہ انڈیا گئی تھی نا جی، جی جی، تو پوری فلم انڈسٹری نے ان کا استقبال کیا، واہ رے واہ، اور ایک فنکشن ارینج کیا گیا جس میں سٹیج پہ بلانے کے لیے میڈم کو دلیپ کمار صاحب کو کہا گیا، مطلب بھرپور عزت دی انہوں نے۔ سن 2000 میں 27ویں روزے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔